حضرت ابو دردہ یہ بیان کرتے ہیں، التنویر فی مولد سراج منیر کتاب کا نام ہے، حضور رحمت دو عالم حضرت ابو دردہ کو لے کر اپنے صحابی عامر انصاری کے گھر کی طرف چلے۔ جب حضور علیہ السلام ان کے مکان کے پاس پہنچ گئے تو حضور کو اندر سے نا عامر انصاری کی گفتگو کرنے کی آواز آنے لگی، تو حضور علیہ السلام باہر ٹھہر گئے، آپ نے توجہ کرنا شروع کر دی۔ جب حضور نے توجہ کی تو حضرت عامر انصاری کیا کہہ رہے تھے؟ دوسرے صحابہ کو، اللہ کے محبوب نبی کے وہ صحابہ جنہیں انہوں نے بلایا تھا، انہیں کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم یہ جو سوموار کا دن ہے، ابھی قاری صاحب مجھ سے پہلے نعت پڑھ رہے تھے نا کہ پیر کے دن حضور علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، عامر انصاری دوسرے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ پیر کا جو دن ہے، سوموار کا دن، کتنی برکت والا دن ہے، کتنی شان اور کتنی فضیلت والا دن ہے۔ عامر انصاری کہتے ہیں کہ اس دن کی بڑی برکت ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے محبوب نبی کو پیدا کیا ہے، نبیوں کے تاجدار کی ولادت ہوئی ہے، رسولوں کے امام تشریف لائے ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازا کے کاجل والے، طٰہٰ کے سیرے والے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب نبی تشریف لائے ہیں۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام باہر کھڑے سن بھی رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عامر انصاری کا بیٹا ہے، عمر تھی عمر بن عامر انصاری، ان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ کالی کملی والا محبوب نبی جن کا اندر ذکر پاک کیا جا رہا ہے، وہ محبوب تو تشریف لا چکے ہیں۔ وہ جا کر اپنے والد گرامی حضرت عامر انصاری کو کہتے ہیں کہ ابا جی، جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ محبوب تو تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت عامر انصاری گئے، حضور کا استقبال کیا، غریب خانے میں لے آئے۔ اب سنیے ذرا ایمان کے ساتھ، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضور نے باہر کھڑے ہو کر ان کی گفتگو سن لی تھی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں، میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں میرے نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ بولیے ذرا کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ میلاد، ولادت، مولود، تولد، والد اور والدہ، ان سارے لفظوں کا ایک ہی معنی بنتا ہے۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ میلاد کتنے لکھا ہے، صحابیہ نے میلاد کیتا ہے یا حضور نے حکم؟ حضرت ابو دردہ کو لے کر حضرت عامر انصاری کے گھر حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور یوٹیوب چینل پہ یہ محفوظ ہے، جب جی چاہے سن سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارے میلاد کی محفل ہے، ہمیں بلایا گیا ہے، چلتے ہیں۔ گئے تو آگے حضور کی پیدائش کا ہی ذکر ہو رہا تھا کہ سوموار کو حضور کیوں پیدا ہوئے، علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محبوب نبی جب اندر تشریف لے گئے، عامر انصاری کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے آنے سے پہلے تم کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ، میں آپ کے دن کی، پیدائش والے دن کی فضیلت بیان کر رہا تھا اور بتا رہا تھا مسلمانوں کو کہ اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے اور آپ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ تم یہ تو کہہ رہے تھے کہ سوموار کے دن کی فضیلت بڑی ہے، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ مجھے اللہ نے سوموار کے دن پیدا کیوں کیا؟ یہ بڑی لطیف بات ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیں، ہم نہیں جانتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا اور اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، جو کچھ بھی بنایا، ان ساری چیزوں کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے 6 دن لگائے۔ 6 دنوں میں سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا کہ ان 6 دنوں میں جو سوموار کا دن تھا، اس سوموار کے دن اللہ نے اجناس پیدا کیے۔ اجناس سے مراد ہے یہ گندم، یہ جو، یہ باجرہ، یہ پھل، یہ ثمرات جتنے بھی ہیں جن کو کھا کر ہم زندہ رہتے ہیں۔ اب توجہ کیجیے، حضور نے فرمایا انسان جس کو استعمال کر کے بطور خوراک زندہ رہتا ہے اور انسان کی جان بچتی ہے، ان چیزوں کو بھی اللہ نے سوموار کے دن پیدا کیا تھا۔ بس اللہ نے پسند کیا کہ جن چیزوں سے انسان کی جان بچتی ہے وہ بھی سوموار کو پیدا کی ہے، تو جس ہستی سے بندوں کا ایمان بچے گا اس ہستی کو بھی سوموار کے دن پیدا کیا، اس ہستی کو بھی سوموار کے دن پیدا کیا جائے گا کہ جس ہستی کے ذریعے سے ایمان بچے گا۔ حضرت عامر انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، آپ کے ذکر کی محفل سجائی ہے، آپ کے آمد کا چرچا کیا، یا رسول اللہ کیا یہ میں نے درست عمل کیا ہے؟ اب سنیے ایمان کے ساتھ، عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ میں نے درست عمل کیا ہے؟ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ درست عمل ہے، بلکہ میں تو نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ لقد فتح اللہ ابواب الرحمت لک، تو یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر میری آمد کا، میری فضیلت اور میری شان بیان کر رہا تھا۔ لقد فتح اللہ ابواب الرحمت لک، عرش والا خدا تمہارے فرش پر بیٹھ کر میرے ذکر کو سن سن کر، میری شان کو سن سن کر، عرش والا خدا اتنا راضی ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا ہے کہ ابواب الرحمت لک، اس نے تم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، دروازے کھول دیے ہیں۔
پھر آگے حدیث ختم نہیں کی، فرمایا والملائکۃ تشفع لک، فرمایا کہ آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ فرش پر بیٹھ کر تیرے نبی کی آمد کا جو ذکر کرنے والے ہیں، ہم تیرے مقرب فرشتے ہو کر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ان سارے کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی بخشش فرما دے۔ بیان ہو گئی۔ اب حضرت عامر انصاری کی یہ جو سوال کا جواب تھا یہ سنا، اس کے بعد ایک صحابی نے پوچھ لیا، بات بڑی قابل توجہ ہے، اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ظاہری حیات مبارکہ کا زمانہ ہے، آپ نفس نفیس تشریف لائے ہیں، اس محفل کو آپ نے رونق اور زینت بخشی ہے، تو ہماری اس محفل کا، یہ جو ہم محفل کر رہے ہیں عامر انصاری کے گھر، اس کا تو اللہ کو اتنا زیادہ عمل یہ پسند آیا اور اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ رحمت والے دروازے بھی کھول دیے اور فرشتوں نے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں بھی کر دیں، تو یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیں کہ ہمارے بعد کے جو لوگ ہوں گے، اب توجہ کیجئے، یا رسول اللہ ہمارے جو بعد کے لوگ ہوں گے وہ اگر یہ عمل کریں گے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوگا، یا ھذا خاصۃ لنا، یا یہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہے؟ تو اللہ کے محبوب نبی نے شریعت کا یہ مزاج سمجھا دیا، فرمایا ومن فعل فعلک ونجا نجاتک، فرمایا کہ جیسے تم لوگوں نے آج میرا ذکر کیا ہے، میری شان اور میری عظمت اور فضیلت بیان کی ہے، فرمایا قیامت تک آنے والا میرا جو بھی امتی یہی عمل کرے گا، من فعل فعلک، جو عمل تم نے کیا ہے، فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا ونجا نجاتک، جو اجر و انعام اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ اجر و انعام اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا، وہ اجر و انعام اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ امتی گناہگار ہو سکتا ہے، عمل کے اندر تاخیر کر سکتا ہے، اللہ کرے کہ اس محفل کے صدقے عمل کی تاخیر بھی ختم ہو جائے اور 5 وقت کی نماز کی بھی ہم سب کو عادت پڑ جائے، نیکی کی عادت پڑ جائے، اپنے محبوب نبی کی اتباع کی عادت پڑ جائے اس محفل پاک کے صدقے، اللہ کرے امتی عمل میں جتنا بھی کمزور ہو، لیکن جب محبوب نبی کی محبت کی بات آتی ہے تو علامہ اقبال نے کیا کہا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ اس، آبروئے معظم نام مصطفیٰ اس، کہا کہ جس نے کلمہ پڑھا اپنے محبوب نبی کا وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، فرمایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ مومن کا دل، لیکن اس دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت نہ ہو، فرمایا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے معاذ نام مصطفیٰ، انہوں نے کہا کہ مومن کی دنیا میں جو بھی عزت ہے، جو بھی تکریم ہے، وہ صرف محمد مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ شاعر تو اور بھی بڑے ہوئے، تیری شاعری کو اتنی مقبولیت اور تجھے اتنی شہرت کیسے ملی؟ تو اقبال نے کیا کہا، وہ میسج جو مشہور شعر جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی محبت اور ان کی اطاعت کرنا تیرا کام ہے، قدر نصیب جو عرش پر لکھا ہوا ہے اس عرش پر لکھے ہوئے لوح و قلم کو اللہ تیرے حوالے کرے گا، اور جو تجھے پسند ہے وہ تو لکھتا جا، اللہ تیرے مقدر نصیب میں ڈالتا جائے گا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا یہ ضروری ہے، سے شامل کر دو یا رسول اللہ، زندہ باد، مقام مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ۔ تو حاضرین محتشم، من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندہ جس سے محبت کرتا ہے ان کا اکثر ذکر بھی کرتا ہے۔ ہمارے باپ دادے اپنے باپ دادوں کی، اپنے بڑوں کی باتیں بتاتے ہیں، وہ کس لیے بتاتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمارے باپ دادوں کا زمانہ نہیں پایا، انہوں نے تو ان کو دیکھا نہیں ہوا، ہم ان کے سامنے ان کا ذکر کریں گے، ان کی باتیں کریں گے تاکہ ان کے دلوں کے اندر بھی ان کی محبت اور ان کا احترام بیٹھ جائے۔ تشبیہ بلا مثال، آج ہم اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، مدارس میں، گلی کوچہ اور بازار میں، گھر اور باہر میں جب محبوب نبی کے ذکر کی محفلیں پاک کرتے ہیں، چھوٹے بچوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کر ہمارے بوڑھے ضعیف العمر لوگوں تک جو بیٹھتے ہیں، جب اپنے محبوب نبی کا ذکر سنتے ہیں تو محبوب نبی خوش ہو کر فرماتے ہیں، ایک وہ مجلس ہے، ایک وہ محفل ہے جہاں بندہ اپنے بڑے باپ دادوں کی باتیں اور ان کے قصے بیان کرتا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو۔ فرمایا محبوب نبی نے کہ مجھے وہ مجلس بڑی پسند ہے، مجھے وہ محفل بڑی پسند ہے کہ جس میں میں محمد کا ذکر اس لیے کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں محمد کی محبت پیدا ہو۔ ہماری محفل سجانے کا ایک یہ بھی سبب اور ایک بھی وجہ اور ریزن یہ بھی ہوتی ہے
औलादकुम अला सलासे खिसालिन, मेरे रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी आने वाली नस्लों को, अपनी औलादों को 3 आदतें सिखाया करो। कितनी? 3 आदतें। पहली आदत क्या है? फरमाया हुब्बे नबी जेकुम, सबसे पहले उनके दिलों के अंदर अपने महबूब नबी की मोहब्बत पैदा करो, और वह हुब्बे अहले बैत ही, और दूसरी चीज है कि मेरी अहले बैत तहार की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करो। तीसरी चीज फरमाया व तिलावतुल कुरान, और उन्हें कसरत से कुरान पढ़ने की आदत डालो। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि कुरान को रखा तीसरे नंबर पर। जब तक दिल के अंदर मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत ना हो, कुरान पढ़ पढ़ के जितना भी बड़ा कारी हो जाए अजर और सवाब नहीं मिलेगा। ये मायार अल्लाह के महबूब नबी ने मुकर्रर किया है। दूसरी बात है कि हुजूर ने क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि जिस दिल में मैं मोहम्मद की मोहब्बत होगी उसका ईमान सलामत रहेगा, उसका ईमान सलामत रहेगा। और जिसके दिल के अंदर मैं मोहम्मद की मोहब्बत होगी, वो उम्मती जहां भी जब भी मुझे पुकारेगा तो मैं काली कमली वाला महबूब नबी उसकी मदद करूंगा, उसकी मदद करूंगा। इस पर बहुत सारे वाकयात हैं, बेशुमार वाकयात। चूंकि वक्त नहीं है, मैं सिर्फ 2 वाकयात आपके सामने रखूंगा। अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा की एक खूबसूरत किताब है, मदारिजुन नबुव्वा उसका नाम है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस किताब को लिखा है। उनके जो वालिद ग्रामी है उनका नाम है शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब्दुल रहीम बर्रे सगीर पाक व हिंद के बड़े जय्यद आलिम दीन थे। उन्होंने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। हजूर के मोजज़ात, फ़ज़ाइल, शुमाइल, खसाइस, हजूर की इम्तियाजी शान, सारा कुछ लिखने लगे। लिखते लिखते फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि आप मफलूज ज़दा हो गए, आपको फालज हो गया। फालज की वजह से हाथ कलम नहीं पकड़ सकते थे और वजूद बैठ नहीं सकता था। रोने लग गए कि काश कि मुझे थोड़ी सी मोहलत और मिल जाती, अभी जो मैं लिख रहा हूँ किताब मुकम्मल हो जाती। इसी परेशानी के अंदर वो सुबह शाम रोते रहते थे। एक दिन ऐसा आया, रात को सोए, ज़ाहरी आंखें बंद हैं और ईमान की और दिल की आंखें जाग उठी। वो काली कमली वाले महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये मदारिजुन नबुव्वा के मुकदमा में ये आपको वाक़या मिलेगा। हजूर तशरीफ लाए, पूछा शाह अब्दुल रहीम किस वजह से परेशान हो? या रसूलल्लाह, आपकी हम्दो सना मकाम व मर्तबा बयान कर रहा था, लिख रहा था, अब इतना ज्यादा मजबूर हो गया हूँ कि हाथ कलम नहीं पकड़ते, वजूद बैठ नहीं सकता। महबूब नबी ने फरमाया क्या चाहते हो? या रसूलल्लाह, अगर इतनी मोहलत मिल जाए कि जो किताब लिख रहा था वो मुकम्मल हो जाए। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाला यदुल्लाह वाला हाथ उनके वजूद पर फेरा। शाह अब्दुल रहीम सेहतमंद हो गए, तंदुरुस्त हो गए। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। हजूर जब तशरीफ ले जाने लगे, पूछा कि शाह अब्दुल रहीम, बड़े बड़े हकीमों तबीबों से तूने इलाज करवाया, तुझे शिफा नहीं मिली। अब जब यकदम तो सुबह फजर के वक्त उठेगा, लोग तुझे देखेंगे, पूछेंगे कि कहाँ से इलाज करवाया, क्या जवाब दोगे? या रसूलल्लाह, मैं आपके बारे में कि आपने करम नवाजी की। अब हजूर ने फरमाया कि मैंने जो करम नवाजी की, मेरा आना और तुझे शिफा याब करना, अगर कोई इसका इनकार करेगा तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर इनकार करेगा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि इख्तियारात मुस्तफ़ा पर इतराज बनता है। और अगर कोई इकरार करेगा तो उसके लिए तुझे एक सबूत की जरूरत है। अल्लाह के महबूब नबी ने अपनी जुल्फ मुबारक एक बाल लिया और शाह अब्दुल रहीम को दे दिया। फरमाया कि ये रख लो, जो भी पूछे तो जबान बाद में खोलना, ये पहले दिखा देना, देखने वाला समझ जाएगा कि ये वो जुल्फ है कि जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है वल्लैलि इज़ा सजा। मुझे महबूब नबी की जुल्फ की कसम है, महबूब की जुल्फ की कसम है। शाह अब्दुल रहीम, ये सारा मंजर ख्वाब का था। जब बेदार हुए, जिस्म भी सलामत है, सरहाना उठाया तो वो जुल्फ मुबारक भी पड़ी है। इतना खुश हुए, इतना राजी हुए। फिर लोगों को मालूम पड़ा कि अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी हुई है, हजूर सल्लल्लाहु की तशरीफ आवरी हुई। हाज़रीन मोहतरम, बस मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। अगर उम्मती का ईमान सलामत हो, अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इताअत और फरमा बरदारी का राबता मजबूत हो, ताल्लुक मजबूत हो, तो उस काली कमली वाले महबूब के फैज में कोई कमी नहीं आती। फैज में कोई कमी नहीं आती, कमी इधर से आती है। अल्लाह ताला सूरत तौबा की आखिरी आयत में कद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ रहीम, कि मेरा महबूब नबी इतना हरीस है, इतना हरीस थी को जहाँ भी तकलीफ होती है, जहाँ भी कोई परेशानी होती है, महबूब नबी अपने रोज़ा अनवर में उसको महसूस करते हैं। हजूर सलाम के ज़माना मुबारका की बात है, एक औरत की आदत, जब उससे कोई परेशानी होती वो अपनी आंखों पर हाथ रख कर कहती या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हाल। इसका मतलब है या रसूलल्लाह मेरी रहनुमाई कीजिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। वक्त गुजरता रहा, जब वो ऐसा कहती थी उसकी परेशानी, अल्लाह के महबूब नबी मदद फरमाते, परेशानी हल हो जाती। एक वक्त उसकी ज़िंदगी में ऐसा आ गया, उसके हाथों को कुछ मर्ज लगा, मर्ज की वजह से तकलीफ जी थी, दर्द रहती थी। वो हस्बे मामूल आंखों पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कहती या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, लेकिन आगे से जवाब नहीं आता, मदद नहीं होती थी, बड़ी परेशान थी, दूर मांदा दूर उफ्तादा इलाके में रहती थी।
قصد سفر کیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے نا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی طرف چہرہ کر کے کہتی ہوں تو آپ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ اب نہ جانے کیا ہو گیا کہ میرے ہاتھوں کو مرض ہے، تکلیف شدید رہتی ہے، پکار کر رہ گئی ہوں۔ اب دیکھیں قرآن میں جو اللہ کہتا ہے نا حریص علیکم بالمؤمنین، کہ اگر بندہ ہو مومن، چاہے مرد ہے یا عورت، مومن ہے یا مومنہ، ایمان پکا ہو، پکا ایمان ہو، پھر حضور کو پکارے تو حضور مدد فرماتے ہیں۔ اگر ایمان کچا ہے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس عورت نے رسول اللہ یا تو میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے یا آپ کی توجہ کم ہو گئی ہے، کہ یا میرا ایمان کمزور ہو گیا یا آپ کی توجہ کم ہو گئی۔ پھر فوری خود ہی کہہ دیا نہیں نہیں آپ کی توجہ کم ہو نہیں سکتی، میرا ہی ایمان کمزور ہو گیا، میرا ہی ایمان خود ہی کہہ دیا۔ اللہ کے محبوب نبی نے قربان جائے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ نہ تو تیرا ایمان کمزور ہوا ہے نہ ہماری توجہ کم ہوئی ہے، ان قریب ہم تیری ایسی مدد کرنے والے ہیں کہ قیامت تک آنے والی انسانیت رشک کرے گی۔ دراصل حضور نگاہ نبوت سے دیکھ چکے تھے کہ اللہ نے ان کو جو مرض لگایا ہے وہ مرض ان کا جو ہے وہ باعث وفات پڑنے والا ہے، اس مرض میں ان کی موت ہونے والی، موت ہو گئی، اس کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ جب قبر میں دفنایا، منکر نکیر حساب لینے کے لیے جب آئے، اس نے حسب معمول آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ وہ دنیا کے مشکل اوقات تھے، اگر دنیا کے اس مشکل وقت میں آپ نے میری مدد کی ہے تو قبر سے بڑھ کر کوئی وحشت والا اور کوئی مشکل وقت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کو پکار رہی ہوں، میری مدد کیجیے۔ امام نبہانی نے بیان کیا، امام طبرانی نے بیان کیا، امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا، سب نے کہا کہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر جب کالی کملی والے محبوب نبی کو اس نے پکارا، جیسے ہی آنکھوں سے ہاتھ اڑے ہیں تو محبوب نبی کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ تو وفات سے پہلے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ آن قریب تیری ایسی مدد کریں گے کہ قیامت تک آنے والی دنیا بھی رشک کرے گی۔ تو حضور نے قبر میں آ کر فرشتوں سے کہا اس سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھو کہ ہماری دیوانی اور ہم سے محبت کرنے والی